یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے، جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے، اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھیں۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھیں۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ ان کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس کے بارے میں جانیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اٹلانٹس ایک ایسا بدنصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتابیں ٹیمیس اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائی جاتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کے لیے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کے آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسی تھیں، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا۔ کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرند و پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کی انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں آتے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے کئی گنا زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے اور ٹیکنیک تھی، جس سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں ایک عظیم مورتی کا ذکر بھی کیا ہے، جو ایک دیوتا کی تھی۔ یہ مورتی خالص سونے سے بنی تھی، اور اس دیوتا کو سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے، تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی خامیوں کی وجہ سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا تھا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے تھے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق یک بیک اٹلانٹس میں طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا، اور ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔
یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والی شدید ترین تباہیوں میں سے ایک تھی۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کئی لوگ سمندر میں کود گئے، کئی لوگ جلتے ہوئے پتھروں کی بارش سے جل کر راکھ ہو گئے، زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سمانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور اٹلانٹس کا یہ علاقہ صفحہ ہستی سے ایسا مٹا گویا وہاں کبھی کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ کئی مورخین نے اٹلانٹس کو محض پلیٹو کا ایک افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا اور آج بھی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بحر اوقیانوس کے کچھ جزیرے اٹلانٹس کے ہی ڈوبے ہوئے زمین کے حصے ہیں جو آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس نے جاپان کے یوناگونی آئیلینڈ کے قریب ایک جانچ کی۔ سمندر کی گہرائیوں میں ڈائیو کرنے پر دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی کے سٹرکچر موجود تھے۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایک ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی۔ جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کے اس حصے کی مکمل جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ اس جگہ کے 3D ماڈل کو ہزاروں سالوں بعد دنیا کے سامنے لایا گیا، جہاں شاندار محل، شہر اور عالی شان عمارتیں موجود تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا، جہاں انسانی تہذیب آباد تھی۔ روحانیت اور اسلام میں اگر ہم اٹلانٹس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کی مخلوق تھے جو 10,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس عظیم و شان تہذیب کی بنیاد رکھی اور پھر پوری دنیا کو لکھنے، پڑھنے اور جدید علم سے نوازا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جنات تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی قوت انسانوں کو کبھی بھی نہیں ملی۔ روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آباد تھی، جو اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اٹلانٹس دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کی عظیم تباہی کا ذکر انسانی تاریخ میں صرف طوفان نوح کے دور میں ہی ملتا ہے۔ ناظرین، بک آف اینوک میں بھی کچھ اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان ہوا ہے، جہاں باغی فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور آ کر انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے ہیں۔ اس تعلق کے نتیجے میں ایک عظیم الشان اور دیو ہیکل قسم کی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو اس پوری دنیا پر قابض ہو جاتی ہے۔ بک آف اینوک وہ صحیفہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کتاب میں آخر ایسے کیا قصے بیان ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو بائبل کا حصہ نہ بننے دیا گیا؟ بک آف اینوک کے بارے میں جاننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔